جو آئے وہاں پہ چیف منسٹر بلوچستان کے، اور مفتی صاحب کو صاف صاف کہہ دیا جلیلہ حیدر صاحبہ نے کہ جناب آپ بہت آئے، ہمیں بڑا آپ کا قدر کرتے ہیں، آپ کے آنے کو آپ کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ جو باتیں کر رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پالیسیز ساری کی ساری جی ایچ کیو میں بن رہی ہیں. یہ مطلب ویڈیو سامنے آ گئی اور یہ بات بڑی واضح وضاحت سے انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف یہاں آئیں اور ان بچوں اور بیواؤں کا سامنا کریں جن سے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ بڑی سخت بات تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی صاحب پہنچ بھی گئے ہیں. واٹ ڈفرینس وڈ اٹ میک؟ طاہر صاحب نے جو اشارہ کیا، آپ کے نظر میں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ طیب دیکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو پہنچنا ہی تھا. آپ یہ نہ بولیں کہ جون ہم پر بہت بھاری مہینہ آنے والا ہے پاکستان پر، جی جو کہ ایف اے ٹی ایم کا ڈیسیژن ہوگا. ہم ابھی تک گرے ایریا کے لوپ ہول میں چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یس بھی نہیں کیا، نو بھی نہیں کیا، اور ہمارا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کی سچویشن کا کہ وہ اب کس پر آئے گا. اگر ہم پر پابندی لگ جاتی ہے جی جی اور تو وہ آرمی کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کے بعد ریجنل ریپرکشنز آئیں گے پاکستان پر. ہم لوگ نارتھ کوریا 2.0 بن جائیں گے اس کے بعد سینکشنز کے حوالے سے. تو اس چیز کا ملٹری کو بہت گہرا ان کو اندازہ ہے کہ وہ جب جا رہے ہیں اس چیز کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں. نمبر 2، جو اب یہ جلیلہ حیدر پی ٹی ایم کے بعد جو جلیلہ حیدر آئی ہے، یہ ایگزیکٹلی سچویشن ویسے ہی ڈیولپ ہو رہی ہے جیسے عرب اسپرنگ میں 2011 میں ڈیولپ ہوئی تھی. اس چیز کا ابھی تک پاکستان میڈیا نے جتنا بلیک آؤٹ کیا ہے اور نہیں دکھا رہا ہے، اس کے دو ریزن ہے. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جتنا بھی لوگ ایکٹیو ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو اگر یہ چیز الیکٹرانک میڈیا پر آتی تو وہ اور زیادہ اس کے سکسیس کے امپیکٹ تھے. ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. تو ابھی یہ ہے کہ فی الحال انہوں نے جیسے بھی کر کے انہوں نے اپنی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ نقیب اللہ محسود کے گھر گئے، بچوں کو اٹھایا، انہوں نے ایک تاثر دیا کہ آرمی انوالوڈ نہیں تھی اس کی اس معاملے میں. جی اسسینیشن میں. جی جی جو کہ ایک چل رہا ہے کہ جو آرڈرز ملے تھے اور جس طرح سے راؤ انوار کو ایئرپورٹ تک لے جایا گیا، اور پھر گورنمنٹ نے نمبر پلیٹس لیک کی کہ اس میں پھر کچھ اداروں کی انوالومنٹ کے ثبوت سامنے آئے، تو وہ ایک دوسرا نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نظر رکھے ہوئے ہے. تیسری بات یہ کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے، اس پر یہاں پر لندن میں آپ دیکھیں ابھی کامن ویلتھ کی کانفرنس میں فری بلوچستان، یا اس سے پہلے جنیوا میں وہ آلریڈی موومنٹ چل رہی ہے. اگر انہوں نے نیگلیکٹ کیا اس چیز کو تو یہ چیز ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، بالکل ایسے جیسے ٹیونیشیا میں ہوا، لیبیا میں ہوا، یا عراق میں ہوا. جی وہ سچویشن اگر پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی تو پھر نمبر 3 یہ آئے گی کراچی میں ویو. اب وہاں سے پی ٹی ایم سے سٹارٹ ہوئی ہے، کوئٹہ پہنچی ہے، پھر یہ اب کراچی میں آئے گی. وہ چیز یہ ہے کہ میں بھی جب ان سے بات کرتی ہوں، ملے پہلی بات یہ کہ یہ جو کرنٹ رجیم میں ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے، وہ یا کہتے ہیں کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. دشمن ہے. جی تو آرگیومنٹ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. پچھلی جو رجیم تھی وہ بہرحال ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کرتے تھے کسی ایک اکیڈمک اور سیولائز مینر میں، یہاں اب نہیں ہوتا اس طرح. لیکن بہرحال ان کو یہ ہے کہ سچویشن ہے. اچھا اب شمع، مسئلہ جی جی پاکستان میں یہ ہے کہ جو ہمارے 3-4 محاذ پیرالل اور سائملٹینسلی چل رہے ہیں. نواز شریف کو جس طرح سے کرش کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ایک آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ پورا ایک پلان بن چکا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو ابھی سزا ہونے والی تھی یا جو فیصلہ آنے والا تھا اس کو 2 مہینے آگے کیا گیا کہ معافی کا کوئی پریزیڈنٹ سے معافی کا کوئی نہ رہے. تو یہ ہے کہ آپ ہر محاذ پر نہیں لڑ سکتے. اچھا شمع، میں اس میں اس لیے انہوں جی نے یہ جی کیا ہے. میں اس کو لیکن اب یہ ہے کہ جلیلہ حیدر نے جس طرح سے، میں حیران ہوں کہ ایک عورت جس طرح سے ابھر کر آئی ہے، یہ جی بالکل ویسی ہی سچویشن ہے. اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی سیلف کہ عرب اسپرنگ میں بالکل
یعنی یہ تھا کہ مشرومز کی طرح سے لیڈر ابھرے تھے. اسی طرح منظور پشتین آپ دیکھیں, جلیلہ حیدر آپ دیکھیں, کل کو کوئی اور نکل آئے گا. تو وہ چیز یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ وہ سیاستدان یا یہ وہ پاور پرسنالٹیز نہیں ہے جو کہ اسٹیبلش یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک چکی میں پس کر وہ پھر بھٹی میں پک کر وہ پھر کندن بنتے ہیں. نہیں, یہ مشرومز کی طرح گرو ہو رہے ہیں. جی شمع, میں یہاں پہ ایک آپ کو نا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز کہ جو ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. ابھی آپ نے فری بلوچستان کی موومنٹ کا ذکر کیا, پھر آپ نے ایم کیو ایم کی طرف اشارہ کیا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بھی. منظور پشتین اور جلیلہ حیدر یہ وہ مطلب تنظیمیں اس پر سامنے آ رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. وہ مطلب اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو تو بائی پاس کر دیا, بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان سے وہ, اور ان کو پتا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, جو کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے مطلب ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ آپ ہوتے ہیں مختلف لیول. آپ کو یہی بات, جی ہاں جی میں یہی بات عرض کر رہی تھی کہ یہ جو نئی قیادت, یہ بالکل عرب اسپرنگ کا 2.0 چل رہا ہے, ڈیجا وو چل رہا ہے پاکستان میں, لیکن وہ بہت وائلنٹ تھی. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ ابھی تک وائلنس نہیں آیا یہاں پر. جو بھی اینٹی پاکستان نعرے لگے یا ابھی جو پاکستان کا جھنڈا لے کر گیا پاکستان تحفظ ماس والے, ان کے ساتھ وہ وائلنس نہیں آیا. اسی طرح جو کوئٹہ میں چل رہا ہے وہ بھی یہ ہے کہ وائلنس نہیں ہے. لیکن کراچی میں طاہر گورا صاحب کو کراچی کی صورتحال پر بہت زیادہ ان کا ادراک ہے اور ان کے تعلقات بھی ہیں. تو وہاں سے جو لاوا پک رہا ہے وہ ایم کیو ایم سے نہیں نکلے گا, جو میری ایک ہے وہ ایم کیو ایم ہی کے فیکٹرز ہوں گے, لیکن بہرحال وہ کہیں اور سے نکلیں گے. اور پھر وہاں پر یہ ہے کہ کراچی میں پاور فیکشنز بہت زیادہ ہیں. جس طرح ابھی ایک ہسٹری میک کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ لیاقت آباد میں میری لائف ٹائم میں نے کبھی وہاں پر جی اے بھٹو کا نعرہ لگتے نہیں دیکھا. وہاں پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ آپ منہ چھپا کر چلتے تھے کہ اگر کسی کو پتا چلا سندھی ہے تو وہ پھر بوری سے ان کی وہ نکلے گی. اس لیاقت آباد میں کیسے بھی طریقے سے انہوں نے جو جلسہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل شفٹ آنے والا ہے, جس کا ایم کیو ایم کو بھی ادراک ہے. اور ان کے جو دونوں پی آئی بی اور بہادرآباد پی ایس پی سارے کھڑے اب وہاں پر 6 مئی کو جلسے کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز وہاں پر فردر پولیٹیکل ایک کیٹاسٹرافک میں سچویشن دیکھ رہی ہوں بلڈ اپ ہوتی. جی شمع, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. میں پی ایس پارٹی کے جلسے کو ایک سیپریٹ ٹاپک پہ لے کے آتا ہوں. اس سے پہلے میں طاہر بھائی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی کہ ان میں سملیرٹیز جو ہم دیکھ رہے ہیں مطلب پی ٹی ایم کے اندر اور اس وقت ہزارہ کمیونٹی کی جو لیڈرشپ چل رہی ہے, جو ان کا دھرنا چل رہا ہے وہ ہے, لیکن اس میں ڈفرینسز بھی کچھ ہیں تھوڑے سے. ہزارہ کمیونٹی جو ریلیجس پرسیکیوشن کا شکار ہے, یہ لشکر جھنگوی اسپیسیفکلی اس میں انوالوڈ ہے. لشکر جھنگوی سم ہاؤ سرکار کی مطلب باوجود کہ معطوب جماعت ہے, اس پہ بین لگا ہوا ہے, لیکن سٹل اس کی سپورٹ رہی ہے کہیں نہ کہیں, اور نواز شریف صاحب کا پی ایم ایل این کا اس کی سرکار کا نام اس میں آتا ہے کہ ان کی یہ خاص سپورٹ بھی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سم ہاؤ جو آرمی والے ہیں انہوں نے بھی ان سے آنکھیں ذرا مطلب چرا کے رکھی ہیں اور ان کو بند رکھا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ راداریاں فراہم کرتے تھے مطلب گڈ طالبان یا جو بھی آپ کہہ لیں ان کے لیے ٹو آپریٹ. یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں ان دو تحریکوں میں کوئی فرق بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں ان تحریکوں میں فرق دیکھنے سے پہلے جو شمع جنیجو بات کر رہی تھی وہ اس فرق کی طرف آتا ہوں. انہوں نے جیسے کہا کہ اس سے پچھلی رجیم اور جو اس وقت کی رجیم ہے ان میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے. مجھے تو اصل میں یہ رجیم میٹر نہیں کرتی. پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ہی رجیم میں دیکھ رہا ہوں, وہ ہے انڈائریکٹ رجیم اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک ہے, باقی جو رجیم ہے تھوڑا بہت ان کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو ایک ہی رجیم ہے, اس لیے دونوں جو نئے گروہ سامنے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اصل رجیم سے بات کرنی ہے. جی چونکہ مسئلہ اصل رجیم سے ہے, اور مسئلہ اصل رجیم اگر حل کرنا چاہتی تو اس نے کرنا ہے, ورنہ ہمیں ادھر ادھر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک تو خیر یہ بات. دوسری جو آپ ان دونوں میں فرق کی بات دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر جو تھوڑا بہت آپ دیکھتے ہیں کو تھوڑی بہت مسائل کے ہلکی ڈائنامکس فرق ہے. جی ٹھیک ہے.
تو جیسے پی ٹی ایم کا جو ہے وہ بڑا سیدھا سا ابھار ہے جس طرح وہ سامنے آتی ہے، وہ اس نقطہ نظر سامنے آتی ہے مسنگ پرسنز کے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو سارا مسئلہ ہے وہ اپنے علاقے کے ملینز اینڈ ملینز لوگوں کا ہے۔ یہ جو ہزارہ کا ایک پروٹیسٹ چلا رہا تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، کوئٹہ میں بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو چکے ہیں، یہ البتہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، محترمہ مس حیدر کی، ٹھیک ہے، وہ سارا اپنی جگہ، لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس پرسیکیوشن پہ بہت آواز اٹھا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ حد ہو گئی، انف از انف، ٹھیک ہے، ادھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ٹرائبز کا جو قتل عام ہو رہا ہے، مسنگ پیپل ہیں اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ تو اتنی داستانیں سامنے آ رہی ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے، بھئی ایک نہیں دو نہیں، وہ تو سینکڑوں ہزاروں سعادات، وہ جو نوجوان ان میں حصہ لے رہے ہیں، بہت سارے تو اپنے گھر کے افراد کے مارے جانے یا مس ہو جانے پہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ خود پہنچے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں اس میں پہنچے ہوئے ہیں، جو سفرر فیملیز ہیں وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ہیں۔ سیم از دا کیس ود دس نیو آئی وڈ سے ہزارہ موومنٹ، ٹھیک ہے، پرسیکیوشن، تو ان میں ایک حد تک سملیرٹی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا گروہ ہے ہزارہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب مظلوم آپس میں ملتے ہیں تو بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا بنتا ہے۔ میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، محترمہ شمع جو بات کر رہی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو عرب سپرنگ کے حوالے سے، مجھے ان دونوں موومنٹس کے حوالے سے جو لگ رہا ہے، عرب سپرنگز صاف طور پر ماسز کا تھا موومنٹ، اور ان میں کوئی متفقہ لیڈر نہیں تھے، اس لیے وہ جھاگ کی طرح چیزیں بیٹھ گئیں، کہیں ان کا اچھا رزلٹ آیا، باقی وہ مرمرا گئیں موومنٹس۔ ان میں یہ جو دو نئے ہیں، ان میں لیڈرز، اچھا جیسے منظور پشتین ہے، صرف اکیلے منظور پشتین نہیں ہے، ہمیں تو وہ 30-40 لوگ نظر آ رہے ہیں، اسی طرح میں ٹھیک ہے نا جی، وہ صرف یہ مین 3-4 لوگ ہی نہیں ہیں، وہ پیچھے پورے کا پوری ایک ٹیم لگ رہی ہے، بڑے وہ کانفیڈنٹ ہے، اس لیے کہ ان کی بات جو ہے بہت جینون ہے، اور اس کے جو فالوورز ہیں نا وہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں بلکہ، تو وہ بات سمجھ رہے ہیں۔ یہاں کینیڈا امریکہ میں ہم ان کے فالوورز دیکھتے ہیں، اسی طرح ہزارہ کا، چونکہ یہ کازز دونوں ہیں، بڑے ہی صحیح کازز ہیں، بڑے صحیح مسائل ہیں، تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ بہت آگے بڑھیں گی۔ باقی میں صرف ایک جملہ یہاں پہ اور ایڈ کرتا ہوں کہ جو شمع کہہ رہی ہیں کراچی کی جو صورتحال ہے، وہاں پر بھی وہ جو سارے ایم کے ایم ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں، چونکہ ظلم تو پڑا ہوا ہے نا، اگر آپ اس کو روک رہے ہیں، جو ان کے سینکڑوں لاپتہ لوگ ہیں، جو ان کے سینکڑوں ہزاروں مارے جا چکے لوگ ہیں، وہ ان گھروں میں چین تو نہیں ہے نا، جب کبھی سازگار ماحول ہوا تو وہ بھی سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک بات شمع میں آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گا، وہاں پہ اس کے بعد بریک لیتے ہیں۔ یہ جو نئے نوجوان نیشنلسٹ لیڈرشپ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بڑی گراس روٹ سے نکلی ہوئی لیڈرشپ ہے، یہ کوئی جدی پشتی پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ وہ نوجوان لوگ ہیں جو کہ مطلب باقاعدہ جنہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوگی تو اب اس کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہو گئی۔ دے آر کنیکٹڈ ود دیئر اون پیپل، سم ہاؤ ڈو یو سی دیم فائنڈنگ اے پلیس ان نیشنل ڈائسپورا پالیٹکس؟ جی بالکل، آپ ابھی الیکشن میں دیکھیں پی ٹی ایم نے بہت زیادہ سیٹیں پکڑ کر لے کر جانی ہے، یہ جیتیں گے، اور ابھی جو پولیٹیکل سیناریو ہوگا وہ ہوگا پشتون ایتھنیسٹی پر وہاں پر، اور کہ جو پی ٹی ایم کا نعرہ ہے سارا کچھ، اور اس کا ایک جو آج نواز شریف نے کہا ہے کہ نئے الیکشنز ریفرنڈم ہوں گے، تو وہ مجھے کے پی میں بھی واقعی ریفرنڈم، کیونکہ آپ ان کا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو وردی ہے والا ہے، یہ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے ڈیموکریسی کی جو کہ 10 سال اب ہوئے ہیں، تو آپ نے 10 سال میں یہ چیز دیکھی ہے، اگر آپ امیجن کریں کہ 20 سال ہوگی تو پھر ہمیں گراس روٹ سے نکلتے ہوئے نظر، پھر یہ جو ڈائناسٹی پالیٹکس ہے یا یہ فیملی پالیٹکس ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ پھر سائڈ لائن پر ہو جائیں گے، پھر یہ ہے کہ یہ منظور پشتین اور جلیلہ حیدر یہ لوگ نکلیں گے سارے، تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ایوالویشن کی طرف جا رہا ہے، اور یہی چیز اسٹیبلشمنٹ کو بادر کر رہی ہے جس کو وہ سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے کسی سے بھی کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن بہرحال سپریس جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ بہت
बुरे तरीके से वो चीज इरप्ट होती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब वो चीज इरप्ट होगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी फिर आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि जब यूएन भी सारा देख रही है और जो नेटो का और सारा वेस्ट का एक नैरेटिव अलग बिल्ड हो रहा है, जो रिसर्चेस हो रही हैं या जो आर्टिकल्स लिखे हो रहे हैं, हमारा कोई काउंटर नैरेटिव उसके साथ नहीं कहीं आ रहा जा रहा। तो वो एक रोग एलिमेंट बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान में वो चीज मैं जब देखती हूँ यहाँ पर एक यूके एकेडमिया में बैठकर या यहाँ पर जो इंटरनेशनल सर्किल है उनके साथ बैठकर, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा वरिंग लगती है। लेकिन वो फिर ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी जो है वो इतनी इंटीग्रेटेड नहीं हुई कि वो फिर वही बात के एक काउंटर नैरेटिव पेश सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं शमा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया भी इतना इंटीग्रेटेड नहीं है। वो जब हमसे इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो कन्विंस करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब जो बात आप एक बंद कमरे में कर रहे हैं वो बात अगर आप बाहर बैठकर करें, चैथम हाउस में चले जाए या रूसी में चले जाए या बड़े इसी तरह के दूसरे फोरम्स में चले जाएं जहां आपसे एक एकेडमिक और एक ये है कि एजुकेटेड वे में आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट हो और आप कैपेबल हो उस आर्ग्यूमेंट को जवाब देने के, तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा और आप रोग एलिमेंट ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं ताहिर साहब को कि मैं जो पिछले रेजिम की बात कर रही थी वो पॉलिटिकल रेजिम की मैं बात नहीं कर रही थी, मैं उससे मेरी मुराद जो पिछला जो आईएसपीआर था और राहिल शरीफ साहब के साथ जो उनकी टीम थी वो कम से कम हमारी बात सुनते थे यहाँ पर आकर। जो ये लोग नए हैं वो कम्प्लीटली नहीं सुनते। यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ उनसे वही बात कर सकते हैं जो उनके हवालदार आप तबका समझ लें या जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। जो उनसे आर्ग्यू करता है बेशक एक अच्छी इंटेंशन में, और यह है कि हम तनकीद बराए तामीर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं सुनते। अच्छा जी, मैं भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी का दौरा किया। उस दौरे की जो खबर है वो आईएसपीआर की एक ट्वीट से सामने आई कि वो दौरे पे गए और उस पर उन्होंने लिखा जो जनरल साहब ने कि जी आर्मी हैज़ डन इट्स जॉब और अब जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इस मामले को संभाले। तो इसको कैसे देखें ताहिर साहब आप? आर्मी क्या अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है इस सारे इस मामले से, और हाउ दे आर प्लेइंग इट? इससे पहले कि मैं इस बात पे अपनी राय दूं, मैं एक अहम नुक्ता यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ जो शमा ने कहा है कि इनका कहना कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि काउंटर नैरेटिव हम दे भी क्या सकते हैं। अगर तो हमारा मकसद सच को झूठ से छुपाना है तो वो झूठ तो हम काउंटर नैरेटिव एक साल से दे ही रहे हैं ना कि जी सब अच्छा है, हमारे नौजवान काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, जवान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये कुछ चंद दहशत पसंद अनासर हैं, तो ये तो नैरेटिव ऑलरेडी है। अच्छा, जो अब हो रहा है असल में तो ये काउंटर नैरेटिव है। इसको अगर आप दबाने के लिए वही नैरेटिव वापस लाते हैं, ठीक है ना जी सर, ये वो काउंटर नैरेटिव है जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी लोगों से निकल के आ रहा है, देखिए बिल्कुल। अगर दुनिया के थिंक टैंक्स, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, यूएनओ, नेटो, ये देख रहे हैं जो मंजूर पश्तीन की मूवमेंट है, जो मिस हैदर की मूवमेंट है, तो ये असल में वो काउंटर नैरेटिव है। इनका जो नैरेटिव है हम उसको दबा नहीं सकते। अगर हम दबाना चाहेंगे, जैसे कोई इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में बैठे हुए वो जो बड़े ही प्रो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, वो आर्टिकल हैं, मौजूद हैं, बहुत हैं, वो कोई आर्टिकल लिखना चाहेंगे तो वो यकीन कीजिए वो झाग की तरह बैठ जाएंगे, इसलिए कि वो उनमें कोई सच्चाई नहीं। आपकी उस बात की तरफ कि आर्मी के अपनी ड्यूटी से जान छुड़ाना चाह रही है, देखिए पहली बात ये है कि आर्मी की ये ड्यूटीज भी नहीं है। सर, नहीं, वो नहीं है। उन्होंने तो आप फौरन बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दी कि हमने अपना काम कर दिया, अमन हो गया, अब जो मामलात हैं वो सरकार संभाले। आइडियली बात यह है कि अमन कायम करना भी आर्मी की विद इन पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम होता है ना, ठीक है ना। चूंकि आर्मी ने अपने ढंग से वो काम करने की कोशिश की तो मैस इसीलिए हुआ। इसी मैस की वजह से खैबर से कराची तक शोर है ना कि भाई ये आपका काम नहीं था, इसीलिए आपने मैस भी किया है। तो अब उस काम को दुरुस्त करने के लिए आर्मी क्या कर सकती है? आर्मी अपनी बाउंड्रीज में जाए,
ٹھیک ہے لگ تو ایسے ہی رہا سر یہ, لیکن جائے گی نہیں انفارچونیٹلی. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کے منہ میں گھی شکر. میں جی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایسے تیسے پولیٹیکلی ریٹریٹ کر رہی ہے جی ہاں وہ کر رہے ہیں. یہ ہم مانتے ہیں کہ آرمی کی وہ چھتر چھایا میں رہنے سے 70 سال سے جو سویلین ادارے ہیں وہ بھی پروان نہیں چڑھ سکے, ٹھیک ہے نا. مگر میں آج بھی سمجھتا ہوں آنیسٹلی, اگر آرمی اپنی باؤنڈریز میں جائے, پولیٹیکل جو ادارے ہیں گورنمنٹیں ہیں چاہے وہ کرپٹ ہیں چاہے وہ نااہل ہیں, منظور پشتین کے ساتھ اگر ان کا ڈائلاگ ہوگا اور آرمی کی انٹرفیرنس نہ ہو تو چیزیں سالو ہو سکتی ہیں. مگر جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ کام کرتی رہے گی جو ان کے کرنے والے نہیں ہیں, کہ ایک طرف سے لولی پاپ دے دیا کہ جی آپ بڑے اچھے بچے ہیں, یا یہ کہہ دیا جی کہ آپ پاکستان کے محب وطن, دوسری طرف سے ایک اور تنظیم بنا دی, اور دوسری طرف سے ان کے لوگ بھی نہ چھوڑے, تو اس طریقہ کار سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. شمع یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت نیریٹو ہے منظور پشتین صاحب کا اور جلیلہ حیدر صاحبہ کا, یہ سم ہاؤ اس وقت نواز شریف صاحب کے جو پرو ڈیموکریسی نیریٹو کے ساتھ کہیں نہ کہیں میل کھاتا دکھائی دیتا ہے, حالانکہ ان دونوں لیڈرز کا بالکل سویلین گورنمنٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. سو کیا اس کا کوئی فائدہ پی ایم این اٹھا سکے گی کبھی؟ بالکل اٹھائے گی چاہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ گریٹر پلان بنے ہوئے ہیں انہیں آؤسٹ کرنے کے لیے. وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کمنگ ویکس میں کس طرح ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کا, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ اس کو نکالنا ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کو نکالنا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے پی ٹی ایم کا ایک اٹھا ہے, اور جس طرح سے ٹرکی میں ہوا تھا جب ماشاء وہاں پر لگانے کی کوشش کی تھی کے سامنے ہو. تو اب یہ ہے کہ گیم ساری ہوگی پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر پنجاب اٹھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے خلاف, تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی نیا پاکستان ہوگا.